میرے ہموطنوں، ملک کے حالات اور حالات حاضرہ پہ چلنے والے مباحث آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ہر روز تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور یہ تمام فیصلے گرچہ ملک کے فائدے کے ہیں، جیسے کہ جن گننا کا سوال، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو مانا۔ راہل گاندھی جی کی اتھک کوششوں کے وجہ سے یہ بات آئی، اور اس کے بعد جن گننا کے بعد اس بات کا علم ہوگا، یہ پتہ چلے گا کہ کون سی قومیں پیچھے ہیں، کون سی قومیں آگے ہیں، اکانومیکلی کون سے لوگ آگے ہیں، اور اس کے بعد جب فیصلے اور اسکیم بنانے کا وقت آئے گا تو فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا جو سب سے غریب ہیں، غریب ترین ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کے دن میں، آنے والے دنوں میں بہار کا الیکشن بھی ہے، اور بہار کے الیکشن میں ہم کو یہ دیکھنا ہی پڑے گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے کہ بہار کو پیچھے چھوڑا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں بہار میں ڈبل انجن کی سرکار ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو نہ تو نوکری ملی بڑے پیمانے پہ، نہ تو انڈسٹریلائزیشن ہوا بڑے پیمانے پہ، نہ ہی لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بے یار و مددگار دوسرے صوبے میں چلے گئے۔ جانے والے لوگوں میں جو سب سے بڑی تعداد ہوئی، وہ تعداد دلتوں کی ہے۔ وہ جو سماجی طور پر جس کا استحصال ہوا، وہ جو سماجی، تعلیمی، اقتصادی طور پر صدیوں سے پیچھے رکھے گئے، جان بوجھ کر رکھے گئے، ان سب کے حالات ہمارے سامنے ابتر سے ابتر دکھ رہے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ جو ریزرویشن کی پالیسی ہے، چونکہ تمام انڈسٹریز، تمام پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹرز میں بیچ دیا گیا، اور وہاں ریزرویشن کی کوئی پراتھمکتا نہیں ہے، وہاں ریزرویشن نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال تو دلت بھائیوں کی ہوئی، دلت سماج کی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے گا تو بہار میں مسلمانوں کے حالات بھی بڑے ہی ابتر ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی اقتصادی، تعلیمی، سماجی طور پہ ہمارا پچھڑا پن جگ ظاہر ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف الیکشن بلکہ الیکشن کے باوجود سماجی طور پر ہمارے میل محبت اور ہمارے کام کرنے کا انداز، ہمارے کام کرنے کا رویہ، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دو جو مظلومین ہیں آج کے دن میں، وہ ملیں بھی، آگے بھی بڑھیں، اور مل کر کے حکومت وقت سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے خاص طور پر، ویسے تو تمام لوگوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ رکھا ہے اپنی پالیسیز کی بنیاد پر۔ اس ملک کی موجودہ سرکار، جو سینٹر کی سرکار اور بہار کی سرکار، ان دونوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں، جو اسکیمز بنائی ہیں، اور جو اسکیم کی تھنکنگ ہے ان کے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کو اور لوگوں کو کنگال بنانے کی ہے۔ ملک کے لوگوں کے بیچ میں آپسی بھائی چارہ ختم ہو جائے، محبتیں ختم ہو جائیں۔ ایسے منظرنامے میں ہم سب لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کوشش ہو کہ مسلمانان بہار اور جو دلت برادری کے لوگ ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ جو ان پالیسیزوں کی مار سہ رہے ہیں، پچھڑا ہے، اتی پچھڑا ہے، اور تمام سمدائے ورگ کے لوگ ہیں، وہ سب آپس میں آئے اور آنے والے دنوں میں سرکار کو ہم آشکار کر سکیں۔ ہماری پالیسی وہی بہتر ہے جو سب کے لیے ہو۔ سرکار چنی اس لیے جاتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کارکردگی کر سکے۔ کیا وجہ ہے کہ بہار سب سے زیادہ فیصدی صوبہ ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی انڈیکس آئے ہیں، جس کو کہ جو پیمانہ ہوتا ہے، جس جانکاری کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے کی بنیاد پر بہار دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اتنا کمزور کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، وہ اس لیے ہوا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ سرکار کی محبتیں نہیں ہیں۔ سرکار جھوٹ بولتی ہے، پروپیگنڈے پھیلاتی ہے، اور یہی طریقہ بھارت سرکار کا ہے۔ تو ہم کو اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے میل محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر کے کام کریں۔ کام کرنے کا وقت ہے۔ آئیے مل کر ہاتھ بٹائیں۔ آئیے جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس کو قبول بھی کریں، اور اس کے مخالفت میں ہم کام بھی کریں۔ یہ کام جب ہم کرنے کو آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ جے ہند۔